موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوئی طور پر اللہ رب الجلال سے ہم کلام ہونے گئے. اب اس میں بھی دیکھیے چونکہ آج ہم سب ایک ماں کے لیے یہاں آئے ہیں. مائک آن کرے شاہ جی. آج ہم سب یہاں ایک ماں کی دعا کے لیے آئے ہیں, ایک ماں کے چیلم میں آئے ہیں. تو یہ بھی واقعہ ماں کے حوالے سے ہے. ساجد شاہ جی آپ ادھر آ جائیں. تو یہ واقعہ سماعت کر کے چند اشعار پیش کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا مشہور واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوئی طور پر اللہ رب الجلال سے ہم کلام ہونے گے. تو اللہ رب الجلال سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی. آگے چھو اللہ رب الجلال سے توجہ میری طرف رکھیے گا, وقت مختصر ہے. اللہ رب الجلال سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی. ساری باتوں کے بعد اللہ نے فرمایا موسیٰ پتہ ہے تجھے جنت میں تیرا ساتھی کون ہوگا؟ کہا موسیٰ جنت میں تیرا ساتھی تیری امت میں سے ایک قصاب ہے, ایک قصائی ہے جو جنت میں تیرا ساتھی ہوگا. آپ بڑے حیران ہوئے. کہا یا اللہ میں تیرا نبی ہوں, تیرا محبوب ہوں, تیرا کلیم ہوں, تو جنت میں میرا ساتھی کوئی ولی ہو, کوئی نبی ہو, ایک قصائی ہوگا. اللہ سے پورا پتہ لیا, پورا ایڈریس لیا. کہا میں دیکھوں تو صحیح وہ شخص ہے کون جو جنت میں موسیٰ کا ساتھی ہوگا. اب بات آپ کو سمجھانی ہے کہ ماں کا مقام کتنا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ایڈریس اللہ سے لیا اور واپس جب کوئی طور سے نیچے اترے تو سیدھے گھر نہیں گئے. اسے جنت میں میرا ساتھ عطا کر دیا ہے. المختصر سامعین محترم, موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے ٹھیلے پر پہنچ گئے. جب وہاں گئے تو آپ سارا دن بیٹھے رہے. آپ نے دیکھا نہ وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, نہ اللہ کو یاد کرتا ہے, نہ کوئی ایسے وظائف کرتا ہے, نہ کوئی عبادت کرتا ہے. آپ کی پریشانی میں اور اضافہ ہوتا گیا. آپ نے کہا اللہ جانے یہ کیا ماجرا ہے. اللہ نے اس شخص کو میرا ساتھ بھی عطا کیا ہے, جنت میں میرا ساتھی بھی ہوگا, اور سارا دن گزر گیا اس شخص نے تو اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا, اللہ کو یاد بھی نہیں کیا. اب اللہ کے محبوب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا. آپ نے کہا ہو سکتا ہے یہ شخص رات کو کوئی عبادت کرتا ہو. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. آپ نے سبحان اللہ کہیں گے اس کا بھی ثواب مائی صاحبہ کو ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, اور مائی صاحبہ کو بھی ملے گا. اتنے محبت سے کہیں سبحان اللہ. تو حضرات آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ شخص رات کو کوئی خاص عبادت کرتا ہو جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہو. تو آپ نے ارادہ باندھ لیا کہ میں آج رات اس کے ساتھ گزاروں گا. آپ نے اس شخص سے کہا کہ میں آج رات تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں, تمہارے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ آئے جی کیوں نہیں, اللہ کے نبی ہیں, محبوب ہیں, آپ میرے ساتھ رہیں. آپ گھر چلے گئے. اب سارے دن میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے کوئی عمل اس شخص کا نہیں دیکھا, لیکن ایک عمل آپ نے دیکھا, صرف ایک بات دیکھی کہ جب وہ شخص گوشت لے کر آیا, وہ کسائی گوشت لے کر آیا, تو اس گوشت میں سے سب سے جو نرم حصہ تھا وہ اس شخص نے کاٹ کے الگ رکھ دیا. اور جب رات کو گھر جانے لگا تو سب سے نرم حصہ جو گوشت کا تھا وہ اپنے ساتھ لے لیا. اب اللہ کے محبوب موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ شخص جس نے پورے دن میں سب سے نرم حصہ گوشت کا ایک سائڈ پہ رکھا تھا وہ ساتھ لے کر گیا. اور جو ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سامنے پنگوڑے میں ایک بڑھیا لیٹی ہوئی ہے, جو چل بھی نہیں سکتی, بول بھی نہیں سکتی, کچھ کہہ بھی نہیں سکتی, اٹھ کے کھا پی بھی نہیں سکتی. آپ نے دیکھا اس شخص کا عمل کہ جس نے سارے دن وہ گوشت رکھی رکھا تھوڑا سا, سب سے پہلے وہ گیا, اس کو بھونا, اس کو پکایا, اس کو ٹھیک طرح سے پکا کے اس بڑھیا کے پاس لایا, اس ماں کے پاس لایا اور اس ماں کو کھلایا. خود پانی بھی نہیں پیا, تھکاوٹ بھی دور نہیں کی. سب سے پہلے دن کا تھکا آ رہا وہ شخص سب سے پہلے اس گوشت کو بھونا جو سب سے اعلیٰ گوشت تھا, سب سے اچھا گوشت تھا, سب سے نرم گوشت تھا. اس گوشت کو بھون کر اس بڑھیا کو کھلایا. جب اس بڑھیا نے کھا لیا, سیر ہو گئی, پیٹ بھر گیا,
تو اس بڑھیا کے لبوں سے الفاظ نکلے، کچھ جملے نکلے، اللہ کے محبوب نے اپنے کان اس بڑھیا کے کانوں کے ساتھ لگائے، اس ماں کے کانوں کے ساتھ لگائے، تو حضرات ایک ہی آواز آ رہی تھی، اے رب ذوالجلال یہ میرا بیٹا بہت وفادار ہے، اے میرے رب ذوالجلال یہ بیٹا میری بہت خدمت کرتا ہے، یا اللہ تو میرے اس بیٹے کو جنت میں اپنے محبوب کا ساتھ عطا کر دینا۔ تو حضرات وہ شخص عبادت گزار نہیں تھا، وہ شخص ذکر اذکار نہیں کیا کرتا تھا، کوئی خاص عبادت نہیں کیا کرتا تھا، ایک عمل اس کا یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ وفادار تھا۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ جتنی خدمت کر سکتا تھا اس نے اپنی ماں کی خدمت کی، تو اللہ نے اس ماں کی اس خدمت کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں اپنے محبوب کا ساتھ عطا کر دیا۔ تو حضرات ماں کی دعا، والدین کی دعا ایسی ہے، جو پہلے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس دنیا میں اگر سب سے اللہ اور اللہ کے محبوب آل بیت اور ان اصحاب اور ان کے بعد اگر کوئی محبوب ترین چیز ہے، کوئی عظمت ترین چیز ہے، کوئی عالی مرتبے والی چیز ہے تو وہ والدین ہیں۔ باقی دنیا کے تمام ولی اولیاء، تمام غوث کو کتب ابدال سب نیچے، لیکن والدین کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ جو ماں کا فرما بردار، بایزید بوستامی 12 سال اللہ کو جنگلوں میں ڈھونڈتے رہے، ماں سے کہا ماں اللہ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، ماں نے کہا بیٹا جا اللہ کو ڈھونڈ۔ 12 سال جنگلوں میں گھومتے رہے۔ 12 سال کے بعد جب بوستام شہر سے گزر ہوا تو ذہن میں خیال آیا کہ اس ماں کی 12 سال ہو گئے، نہ زیارت کی نہ خدمت کی، اس ماں نے میرے لیے بھی بڑی مشقت کاٹی ہوگی، مجھے پالا پوسا بھی ہوگا، تو کیوں نہ اس ماں سے ملتا چلوں۔ جب گھر کے قریب پہنچے نا، 12 سال اللہ کو ڈھونڈتے رہے، اللہ نہیں ملا، لیکن 12 سال کے بعد جب گھر سے قریب گزرے نا، ماں سے ملنے گئے تو باہر رک گئے کہ ماں آرام کر رہی ہوگی، یہ نہ ہو کہ میں نے خدمت بھی نہیں کی اور ماں کو تکلیف بھی دوں۔ تو اندر سے آواز ہے، یا رب ذوالجلال میرا بایزید تیری طلب میں نکلا ہے، تیرے قرب کے لیے نکلا ہے، تجھے ڈھونڈنے نکلا ہے، میرے محبوب میرے اللہ میرے بایزید بوستامی کو اپنا قرب عطا فرما۔ تاریخ میں موجود ہے کہ 12 سال میں بایزید بوستامی کو اللہ کا قرب نہیں ملا، لیکن جب ماں کے ہاتھ اٹھے تو اللہ نے بایزید کو اپنا قرب عطا کر دیا۔ تو والدین کا حضرات مقام یہ ہے۔ چند اشعار مولا کائنات کے حضور نذرانہ عقیدت اور اس کے بعد علامہ صاحب کے حوالے میں کروں گا۔ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود بدل جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد۔ حضرات اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت بارہا لوگ ایسا سوال کرتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ باقی کوئی ذکر کرتے نہیں اور ڈائریکٹ اس ذکر پہ آ جاتے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں شاہ صاحب۔ تو اس میں ایک حوالہ دیا کرتا ہوں، اللہ ذات المجالس میں علامہ عبدالرحمن صفوری لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 350 سال تک عبادت کرتے رہے، عبادت توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ 350 سال کے بعد جبرائیل امی آئے اور کہا یا آدم کیا بنا؟ کہا توبہ قبول نہیں ہوئی۔ کہا تم نے جنت میں 5 نام پڑھے تھے؟ کہا ہاں پڑھے تھے۔ کہا ان 5 ناموں کا صدقہ اور اس وسیلے سے دعا کرو، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ حضرت آدم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، جبرائیل پھر آئے اور کہا آدم آج تم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والے آخری بندے کے لیے بھی دعا کرتے، اللہ سب کو بخش دیتا ان 5 کے صدقے۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، اور میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جس محفل میں آل بیت کا ذکر نہ ہو وہ محفل ہی قبول نہیں ہے، اور جس بزم میں آل بیت کا ذکر ہو نہیں سکتا کہ اللہ وہ محفل قبول نہ کریں، ہو نہیں سکتا کہ اللہ وہ ذکر قبول نہ کریں جس میں ان 5 معصومین کا ذکر ہو۔ توجہ رکھیے گا کہ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود بدل جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد، اور ایک مولائی جہاں میں 100 پہ باری کیوں نہ ہو، ایک مولائی جہاں میں 100 پہ باری کیوں نہ ہو، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ ایک مولائی جہاں میں 100 پہ باری کیوں نہ ہو، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ توجہ رکھیے گا کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا،
عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ یہ قرآن بھی ایک قصیدہ آل نبی کی شان میں ہے، یہ قرآن بھی ایک قصیدہ آل نبی کی شان میں ہے۔ مسجد مسجد منبر منبر خطبہ خطبہ بولے گا۔ دیوانے کو موت کے ڈر سے دمکانے کی بھول نہ کر، دیوانے کو موت کے ڈر سے دمکانے کی بھول نہ کر، بولنے والا دار پہ چڑھ کے حیدر حیدر بولے گا۔ اور لاکھ لگیں بدعت کے فتوے، لاکھ لگے بدعت کے پیرے فتووں کی اس بستی میں، لاکھ لگے بدعت کے پیرے فتووں کی اس بستی میں، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ لاکھ لگیں بدعت کے پیرے فتووں کی اس بستی میں، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ اور صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ جو ہاتھ اس مصرے کے اینڈ پہ بلند ہو اور مولا سے محبت کا اظہار کرے، وہ ہاتھ کسی کے سامنے محتاج نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں۔ لے جائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، دور تک پھیلی ہے تاریخ میں خوشبو اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور علم کے شہر کے دروازے کا ہے لقب اس کا، علم کے شہر کے دروازے کا ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں۔ آخری مصرع اور آخری بندے تک آپ کی محبتیں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ علم کے شہر کے دروازے کا ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں، اور ہر فرد پڑھا اس کو تو معلوم ہوا، ہر فرد پڑھا اس کو تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں۔ ہر فرد پڑھا اس کو تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں، کیونکہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ ارے کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم سر مقتل پڑا ہوا، ارے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے۔ اور سامعین محترم، چونکہ آج یہ بزم جو انعقاد پذیر ہے، نوید عباسی صاحب سے ملتجی ہوں آپ تشریف لائیں اور آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نوید عباسی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جناب نوید عباسی صاحب۔
دروشی پڑھنے سے شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا یا میں تیری سرکار چوں صدقہ اپنے فقیراں نہ دے سونیاں صدقہ اپنے فقیراں نہ دے سونیاں خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے بخت والے ہزاراں مدینے گئے پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے بخت والے ہزاراں مدینے گئے میرے بختاں دی کشتی بے نام خدا میرے بختاں دی کشتی بے نام خدا پار کر دے غمہ دے تو مجدار چوں شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا یا میں تیری سرکار چوں جیڑا اللہ دے ولیاں دا کر دے سنگ کچھ تے چڑھدا ہے اس تے بھی ہیرے دا رنگ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کر دے سنگ کچھ تے چڑھدا ہے اس تے بھی ہیرے دا رنگ اس ہیرے دا ہوندا نہ کوئی بھی مل اس ہیرے دا ہوندا نہ کوئی بھی مل جیڑا ٹوٹ جائے گر کے کسے ہار چوں شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا یا میں تیری سرکار چوں وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاں وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاں روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدوں وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاں روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدوں تسی میرا جنازہ میرے دوستو تسی میرا جنازہ میرے دوستو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا یا میں تیری سرکار چوں
माशाल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। जितने अहबाब, ये जो बीच में गैप है, आप अहबाब से गुजारिश है कि इसे पुर कर दें ताकि जो अहबाब बाद में आने वाले हैं उन्हें दिक्कत महसूस ना हो और जगह मिल जाए। थोड़े थोड़े आगे हो जाइए, हमने बस खिताब की जानिब बढ़ना है, मुख्तसर सी हाज़िरी और उसके बाद इंशाअल्लाह लामा साहब का खिताब होगा। जितने अहबाब बाहर खड़े हैं दीवार के साथ, आपसे भी गुजारिश है कि आप तशरीफ़ फरमा हों, तशरीफ़ रखें ताकि बाकायदा हम खिताब की जानिब बढ़ें। अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं आखिर में फिर दुआ गो हूँ किबला सैयद साजिद हुसैन शाह साहब, किबला पीर सैयद वाजिद हुसैन शाह साहब, माजिद शाह साहब, रिजवान शाह साहब, कामरान शाह साहब, नुमान शाह साहब, अल्लाह करीम आपको सब्र अता फरमाए और आज की इस बरकत ज़िक्र के सदके, आज की इस बरकत महफिल के सदके अल्लाह करीम आपके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफ़ा मकाम अता फरमाए। अल्लाह करीम आपके वालिदैन के दरजात बुलंद फरमाए और इस घर से वाबस्ता जितने भी अहबाब रुखसत हो चुके हैं अल्लाह करीम सब के दरजात में बुलंदी अता फरमाए, सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। सामीन मोहतरम, आखिर में चूँकि आज एक माँ की दुआ के लिए हम इकट्ठे हैं तो मैं उस माँ का जिक्र करना चाहता हूँ जो कायनात की सबसे अजीम माँ है। 1,24,000 पैगंबर जिसकी ताज़ीम में खड़े हो जाएं उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसकी ताज़ीम में खड़े हों उसे फ़ातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। हक़ तो ये है शान ज़हरा न छुपाया जाए, हक़ तो ये है शान ज़हरा न छुपाया जाए, ऐसा कानून ज़माने में बनाया जाए जिसकी ताज़ीम को उठते थे रसूल अरबी उसका किरदार निसाबों में पढ़ाया जाए। जिसकी ताज़ीम को उठते थे रसूल अरबी उसका किरदार निसाबों में पढ़ाया जाए। और हमारा अकीदा है कि ये ऐसी पाक ज़ात है कि जिस बज़्म में इनका ज़िक्र किया जाए हो नहीं सकता कि वो खाली लौट जाए। और ये भी हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि आज की जो बज़्म है इस माँ के सदके अल्लाह इसे कबूल करेगा और इस माँ के सदके अल्लाह इस माँ की भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएगा कि करम का मौज़िन सहा का मरकज़ अता सरापा जनाब ज़हरा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। तवज्जो रखिएगा, करम का मौज़िन सहा का मरकज़ अता सरापा जनाब ज़हरा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। और रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर, जनाब शेर खुदा की बानो जहाँ की मलका जनाब ज़हरा। और सरापा ए रहमत, सरापा ए राहत, सरापा ए इफ़्फ़त, सरापा ए असमत, सरापा ए रहमत, सरापा ए राहत, सरापा ए इफ़्फ़त, सरापा ए असमत, रसूल अकरम के दिल की ठंडक बतूल व इज़रा जनाब ज़हरा। गैर मुमकिन के उनके दर से, गैर मुमकिन के उनके दर से कोई सवाली भी आए खाली, क्यों कसीम जन्नत, कसीम कौसर, कसीम दुनिया जनाब ज़हरा। और तमाम हूरें कनीज़ें उनकी, गुलाम उनके सभी फरिश्ते, मगर चलाती हैं खुद ही चक्की, करम का दरिया जनाब ज़हरा। और फिदा है साइम गुलाम उन पर, दरूद उन पर, सलाम उन पर, फिदा है साइम गुलाम उन पर, दरूद उन पर, सलाम उन पर, है मेरा दोनों जहां में वल्ला फकत सहारा जनाब ज़हरा, है मेरा दोनों जहां में वल्ला फकत सहारा जनाब ज़हरा। अल्लाह रब्बी ज़ुल जलाल से दुआ गो हूँ कि मेरा करीम मालिक इस मजमे में जितने भी अहबाब मौजूद हैं जिनके वालिदैन इस दार फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह करीम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उन्हें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और हज़रात वाले एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत नहीं है,
مجھے سکون قلب نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ والدین زندہ ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، یہ آج کا پیغام لے کر جائیے۔ حضرات توجہ میری طرف رکھیے گا، میں کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، یہ آج کا پیغام لے کر جائیے۔ حضرات پیغام لے کر جائیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، میں بہت کماتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا، برکت نہیں ہے۔ آپ نے کہا والدین زندہ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ والد زندہ نہیں ہے، والدہ زندہ، والدین فوت ہو چکے ہیں۔ کہا ان کا حق پورا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کون سا حق، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ کہا ان کے لیے دعا کرنا بھی ان کا حق ہے۔ تو تم نے دعا کرنا چھوڑ دی ہے، اللہ نے تمہارے رزق سے برکت اٹھا لی ہے۔ تو حضرات جن کے والدین رخصت بھی ہو جائیں تو یہ حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اور صحیح روایت ہے، کہ جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یہ بھی حق ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ، والد کے دوستوں کے ساتھ، والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو والدین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جتنی تعظیم والدین کی ہے اتنی ہی ان کے دوستوں کی، ان کے چاہنے والوں کی جائے، یہ بھی حق ہے۔ تو حضرات ہم جب تک ان چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ہم کبھی بھی سکون قلب بھی حاصل نہیں کر سکتے، کبھی بھی ہم ان معاملات اور پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے جب تک ہم ان چھوٹی چھوٹی اور بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی محبتوں میں، آپ کے ذوق میں ملتمس ہوں، نوجوان مذہبی اسکالر، انتہائی علمی گفتگو کرنے والی شخصیت، پیکر اخلاص و محبت، حضرت علامہ پروفیسر آصف جوہری صاحب، آپ فیصل آباد، آپ سے ملتجی ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنی علمی گفتگو سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عزت امام جناب علامہ پروفیسر آصف جوہری صاحب، آپ فیصل آباد۔ سب سے پہلے واجد کاظمی صاحب کی والدہ کی بلندی درجات کے لیے ملتمس ہوں سورہ فاتحہ کا، اور اس کے اختتام پہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت ضرور فرمائیے۔ سارے یکجا ہو کے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد، صلی اللہ بارے دیگر سارے احباب یکجا ہو کے درود پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، سب احباب یکجا، اللہم صلی علی محمد محمد۔ قبل اس سے کہ گفتگو اور خطبہ بھی شروع کروں، سب سے پہلے تو میں اظہار تعزیت کرنا چاہ رہا ہوں واجد کاظمی صاحب، ساجد کاظمی صاحب بزرگان تشریف فرمائیں، پروردگار عالم ان کی والدہ کو سیدہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ ان کے جوار میں جگہ عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے پروردگار عالم۔ اور سب سے بڑھ کر والدین کے لیے بھی یہ شرف ہوتا ہے کہ ایسی اولاد چھوڑ کے جانا جو ذکر سے جڑی رہے، اور وہ ذکر جو وسیلہ بنتا ہے والدین کے لیے بلندی درجات کا، اور یہ ایسا ذکر ہے جس کا ذاکر خود خدا ہے۔ اور آج سے پہلے بھی جب بھی کبھی موقع ملا، کسی احسال کی مجلس عزا ہو، محفل ہو، تو یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہمارے لیے زندگی میں اور مرحومین کے لیے جانے کے بعد جو توسل ہے وہ محمد و اہل بیت محمد کا ہے۔
پروردگار عالم ہمیں اس پہ بقا رکھے. بلند ترین صلوات پڑھی دیے میں گفتگو کا آغاز کر سکوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وہو رب العالمین المترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. درود پڑھ لیجئے سارے احباب یکجا. عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اکرام، اس مجلس چہلم سے مخاطب ہونے کے لیے میں نے قرآن حکیم سے ایک بہت مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اس مشہور و معروف آیت میں ذات احدیت نے اپنے نبی سے کہا کہ حبیب امت سے کہیے. دیکھیے یوں تو پورے قرآن میں سب سے پہلے مخاطب میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن جب اللہ کوئی خصوصی پیغام دینا چاہتا ہے تو لفظ کل استعمال کرتا ہے. بھئی یوں تو ذات احدیت جو بھی وحی میرے نبی پہ نازل کی جائے گی وہ آپ کو بتا دیں گے، یعنی امت تک پہنچا دیں گے اس وقت. لیکن جب لفظ کل استعمال کرے تو کوئی خصوصی پیغام ہے جو ذات احدیت دینا چاہ رہی ہے، اور لفظ کل سے آغاز کر رہی ہے کہ کہہ دیجئے. اور سب سے پہلے اب جو جملہ زبان پہ آ رہا ہے وہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ سارے صاحبان فکر کو. دیکھیے لفظ کل جو ہے کہہ دے، اگر محمد عربی آپ سے نہ بھی کہیں کہ کہہ دے تو بات تو پھر بھی ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ اور رسول کی گفتگو ہے کہ ان سے یہ کہہ دے. آگے جو بھی پیغام ہے اگر میرا نبی آپ تک پہنچا دے پیغام تو پہنچ گیا. اگر وہ لفظ کل نہ بھی استعمال کرے تو پھر کیا ہو جائے؟ نہیں، ایسا امین رسول ہے، ایسا امین رسول ہے کہ جیسی امانت وہاں سے لی ہے. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں عاصم جوہری آپ سے. ایسا امین رسول ہے کہ لفظ کل بھی جو اس سے ملا وہ آپ تک پہنچایا. کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا. حبیب ان سے کہہ دے کہ میں اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت رکھو. اللہ اکبر. دیکھیے اس فائدے اور نقصان کی دنیا میں سانس لینے والے لوگ ہیں ہم. تو یقیناً جب بھی بات تعلیمات اسلامی کی آتی ہے، اعمال زندگی کی آتی ہے، تو فائدے اور نقصان میں رہنے والے دنیا یہ سوچتی ہے کہ آل محمد کو ماننے کا فائدہ کیا ہے اور بھول جانے کا نقصان کیا ہے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی جو عرض کر. دیکھیے جب انسان کی زندگی کی کشتی فنا کے کنارے تک جاتی ہے تو وہ پلٹ کے سوچتا تو ہے نا کہ اس نے کیا کیا اچھا اور کیا کیا برا. ایسا ہے. اور پھر اگلی زندگی پہ جب نظر ڈالتا ہے اسے کامیابی بھی درکار ہوتی ہے. تو یہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے کامیابی کے زینے تمہیں بتائے. اللہ اکبر. بھئی توجہ رکھنا، کچھ عرض کرنا ہے آپ سے. میرے نبی نے ایک ایک چیز آپ تک پہنچائی. طریقہ نماز آپ کو دیا، طریقہ زکوٰۃ آپ کو بتلائے، احکام حج آپ تک پہنچائے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھئی طریقہ نماز دیا، احکام حج بتائے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتایا، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر بتایا، سب کچھ بتایا.
کار رسالت پورا انجام دے دیا، اور دینے کے بعد اللہ نے کہا اب ان سے کہہ کہ میں اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا۔ یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے بھائی، تمہیں نماز دی، تمہیں روزہ دیا، تمہیں حج کے احکامات سکھائے، تمہیں زکوٰۃ دینا بتلایا، تمہیں من و عن ہر ایک وہ چیز جو اللہ چاہتا ہے تم تک پہنچا دی۔ اب حبیب کو بدلے میں چاہیے کیا؟ حبیب کہے ان سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نے تمہیں نماز بتلائی، مجھے اجر میں کچھ نہیں چاہیے، میں نے تمہیں روزہ سکھایا، مجھے اجر میں کچھ نہیں چاہیے، میں نے تمہیں احکامات زکوٰۃ بتلائے، مجھے اجر میں کچھ نہیں چاہیے، چاہیے تو کیا چاہیے؟ میرے قربا سے مودت رکھو۔ اللہ اکبر، میں جملہ کہوں گا تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ میں نے ہر ایک چیز، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ تمہیں بتا کے نبی نے مانگا تو کیا مانگا؟ اپنے قربا سے مودت مانگی، ان سے محبت مانگی۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بغیر رسول کی اجرت کے کیے تو کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یار کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں جوہری آپ سے بھائی، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اچھا بھائی، اب لفظ اجر ہے نا، اجر قرآن میں، اچھا میں اگر اسے اردو میں بدلوں تو اجرت کہوں؟ اب خود پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ مزدور کی اجرت اسے پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے دے دینی چاہیے۔ یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب میں تمہیں فائدے اور نقصان کی منزل پہ لے آیا میرے دوستو۔ آل محمد کو ماننے کا فائدہ کیا میرے شیعہ سنی دوستو؟ یہ جو ہماری ہر بات کی اینڈنگ محبت مودت اہل بیت اطہار پہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے طاقت کیا ہے؟ اس کے پیچھے طاقت حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پیچھے طاقت حکم قرآن ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب ان سے کہہ دے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم وہ میرا خدا واحد قہار، وہ ایسا عادل خدا ہے کہ ایسا نہیں کیا اس نے کہ خود ان سے محبت کی نہ ہو اور تمہیں کہہ دیا ہو۔ توجہ ہے یار سارے صاحب، شیعہ سنی دو سارے مخاطب ہوں گے تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے میرے شیعہ سنی دوستوں کہ ذات احدیت چونکہ عادل خدا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خود ان سے کرے نا اور اپنے حبیب سے کہے کہ اس مخلوق سے مودت مانگ۔ پہلے خود کی پھر آپ سے کہا۔ اچھا میری بات پہ نہ جائیے، حدیث قصہ کا ایک ٹکڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جب یہ پانچوں ہستیاں پنجتن پاک چادر کے نیچے آئے نا تو فرشتے نے پوچھا ومن تحت القصہ، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہنے لگا میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں نے سورج بنایا، میں نے چاند بنایا، میں نے دریا بنائے، دریاؤں میں کشتیاں روانہ کی، الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین ھم تحت القصہ، میں نے جو کچھ بنایا ان پانچوں کی محبت میں بنایا، یعنی خدا نے پہلے کی پھر تم سے کہا۔ یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے جوہری آپ سے بھائی، پہلے ذات احدیت نے کہا کہ میں نے جو کچھ بنایا ان پانچوں ہستیوں کے صدقے میں بنایا۔ تو کائنات میں ہر سانس لینے والا، کائنات میں ہر رہنے والا اسی کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے کائنات ہے۔ توجہ ہے یا نہیں سارے صاحبان؟ پھر اللہ نے پہلے کی اور پھر آپ سے کہا، اور رسول خدا نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت کرو۔ اب یہ قربا کون ہیں جن سے محبت کرنی ہے؟ توجہات میرے شیعہ سنی دوست جتنے تشریف فرما ہے، دیکھیے قربا کا جو مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے، وہ مؤنث ہے۔ توجہ ہے یا سارے صاحبان؟ اسی لیے چاہے وہ اہل تشیع بزرگ ہوں یا اہل سنت بزرگ ہوں، سارے مفسرین نے لکھا کہ قربا سے مراد یا سیدہ ہیں یا سیدہ کی اولاد ہے۔ توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ یعنی میرے رسول نے
بلکہ میں رسول بھی کیوں کہوں، میرے اللہ نے اگر اپنے رسول کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے مودت مانگی تو بیٹی اور اس کی اولاد کے لیے. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری، یا اللہ مجھے لفظ عطا کر کے میں اپنے دوستوں تک پہنچا دوں. اچھا بھائی دیکھیے، لفظ آل کا مفہوم جب کھلتا ہے تو اس کو ذرا واسٹ کیا جاتا ہے، ذرا وسیع پیمانے پہ سوچا جاتا ہے. لیکن میں تمہیں ایک مثال دوں تاکہ آج بات واضح ہو جائے. قرآن حکیم میں ایک پورا سورہ آل عمران، توجہ ہے، عمران کی آل. بھئی 2-3 قسم کے عمران تاریخ میں ہیں. حضرت ابو طالب کا ذکر لفظ عمران سے کیا جاتا ہے، جناب مریم کے والد کا ذکر عمران کے نام سے کیا جاتا ہے. اب یہ جو سورہ آل عمران میں واقعہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، اب جو عمران کی آل ہے، یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے. بھائی دیکھیے، قرآن جب بھی کسی واقعے کو دہراتا ہے نا، قرآن کے پاس اتنا فالتو وقت تو نہیں ہے کہ وہ قصہ گوئی کرے، کچھ نہ کچھ سکھلانا چاہ رہا ہے نا اللہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو وہ جب بھی کسی قصص کو، کسی واقعے کو دہرائے تو کوئی تو بات بتانا مقصود ہے نا. بھئی جناب مریم کے جو والد تھے، انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ پروردگار تجھے بیٹا عطا کرے گا، اسے بیت المقدس کی خدمت پہ معمور کر دینا. لیکن جب وہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو دیکھا کہ وہ بیٹی ہے، اور قرآن نے نقل کیا کہ حضرت مریم کی والدہ نے کہا پروردگار یہ تو بیٹی ہے. توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ اور جواب پلٹ کے کیا آیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اکبر، کہ بیٹی ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ بیٹے بیٹیوں جیسے نہیں ہوتے، اللہ اکبر. لیکن کیا آل عمران کی آل، لیکن دی بیٹی. یار کچھ عرض کرنا چاہ رہے آصف جوہری آپ سے، لیکن دی بیٹی. لیکن اب ایک بیٹا ایسا دیا اس بیٹی کو جو بغیر باپ دیا. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے آصف جوہری آپ سے، وہ بیٹا بغیر باپ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیے. یعنی بیٹی کا بیٹا آل کہلوایا. یار کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے، بیٹی کا بیٹا آل کہلوایا. اب ذرا تھوڑا سا آگے چلیے اور میرے نبی کو کسی نے ابتر کہا. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے، آس بن وائل لعین نے میرے نبی کو ابتر کہا تھا. ابتر وہ جس کی نسل آگے نہ بڑھے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی جب آپ کے فرزند یکے بعد دیگرے دونوں دنیا سے تشریف لے گئے تو کہنے لگے کہ میرا نبی یعنی ان کا رسول ابتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی نسل کیسے آگے بڑھے گی. اب اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، بیٹی سے کچھ بیٹے عطا کیے جو قرآن کی روح سے ابنانا و ابناکم کہلوائے. تم لے کے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لے کے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو. حسنین کہلوائے سیدہ کے بیٹے، بیٹی کے بیٹوں کو کہا آل. جو ہے یا سارے صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے حضرات کے سامنے، بیٹی کو بیٹے ایسے عطا کیے کہ محمد کے بیٹے کہلوائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ ہے. اور قرآن کی روح سے کہلوائے ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم. تم لے کے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لے کے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو. محمد عربی کس کو لے کے گئے؟ حسنین شریفین کو لے کے گئے نا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خدا کی قسم لفظ آل کا مفہوم، لفظ اہل بیت کا مفہوم یہ تخصیص پا چکا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اہل سنت کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور میرے سر کا تاج ہیں، اتنی خوبصورت بات لکھنے والے میرے سر کا تاج ہیں، صاحب تفسیر در منصور ہیں. انہوں نے لکھا کہ جب یہ پانچوں چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے نا تو ایک مرتبہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا اللہم
ہا اولائے اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت. یا اللہ کو شرط کرنا چاہ رہے ہیں. اللہم ہا اولائے اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت. وَلَحْمَهُمْ لَحْمِي، ان کا گوشت میرا گوشت. توجہ ہے یار سارے سارے. جو ان سے دشمنی رکھے ان سے تو دشمنی رکھ، جو انہیں دوست رکھے اسے تو دوست رکھ، جو ان سے محبت کرے حب رکھے اس سے تو حب رکھ. فائدے سمجھ میں آ رہے ہیں ان سے حب رکھنے کے؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. اچھا بھائی توجہات، اب تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے. رسول خدا کو کہہ رہے تھے ابتر. ابتر کے معنی بے نسل، نعوذ باللہ من ذالک، جس کی نسل آگے نہ بڑھے وہ ابتر. اب رسول خدا پہ درود تو بھیجنا ہے نا ہم نے، اور پیغمبر نے بھی بتایا کہ درود کیسے بھیجنا ہے. جب رسول خدا کے سامنے لوگ کہتے تھے نا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاموش ہو جاتے تھے لوگ، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البترا. اور اس کا ترجمہ کیا کیا گیا اس بترا کا؟ کہ میرے پہ دم بریدہ درود نہ بھیجو، میرے اوپر کٹا ہوا درود نہ بھیجو. ابتر کے معنی کیا کیے گئے؟ دم بریدہ، کٹا ہوا، آدھا. میرے اوپر لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، ابتر درود نہ بھیجو مجھ پر. یہ ابتر کون ہوتا ہے؟ یا اللہ کو عرض کرنا چاہ رہے آصف جوہری آپ سے، لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، مجھ پہ ابتر درود مت بھیجو. یہ ابتر درود کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حبیب تو نہیں، تیرا دشمن ابتر ہے. جو بھی آل کے بغیر محمد پہ درود بھیجے وہ آج بھی ان کے ساتھ گناہ میں شامل ہے جو محمد کو ابتر سمجھتے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، اور یہ بترا کا روٹ ورڈ ہے ابتر. ترجمہ کروں اب؟ مجھ پہ بغیر اولاد درود نہ بھیجو. اللہ اکبر. خدا کی قسم عبادات میں مرکزیت ہے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز. جہاں خداوند عالم کو انسان جھک جائے وہ سب سے بڑی عبادت ہے. انسان کی عقل کا، سماعت کا، بصارت کا، فکر کا مرکز ہے سر. بس اس کا سر قلم کر دو تو یہاں سے کرے گا نا، یعنی بصارت سر میں، ٹھیک ہے، سماعت سر میں، گویائی سر میں، ذائقہ سر میں، یعنی سر ہے مرکز. اور جب انسان مرکز کو خدا کے سامنے رکھے تو اس کی ربوبیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. نماز کو اس لیے سب سے بڑی عبادت کہا کہ اپنا مرکز اس کے سامنے جھکا دو، اسے اپنا خدا تسلیم کرو. اللہ اکبر. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے سب سے بڑی عبادت نماز. پروردگار عالم نے نماز میں بھی ان کو جدا نہیں کیا. اللہ اکبر. سٹارٹ کر کے دیکھیے ذرا نماز. توجہات چاہیے مجھے سارے صاحبان فکر کی. بھئی ہم نے نیت کی، تکبیرۃ الاحرام کی، اللہ اکبر. نیت کے بعد اللہ اکبر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ توجہ ہے سارے صاحبان. دیکھیے بات کل اتنی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر غیر خدا کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو بھی خدا کے غیر ہیں اگر ان کا تصور آ جائے تو نماز باطل.
نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ بھی تو طے ہے، ایک ہوتی ہے معرفت سے پڑھی ہوئی نماز، ایک ہوتی ہے عادتاً پڑھی ہوئی نماز. اب یہ معرفت سے پڑھی ہوئی اور عادتاً پڑھی ہوئی کیا فرق ہے؟ دیکھیے، جب تک انسان کو پتا نہ ہو کہ وہ جھک کس کے آگے رہا ہے، وہ رب تسلیم کسے کر رہا ہے، ذات احدیت ہے کیا، اگر خدا کی معرفت نہیں ہے تو سجدہ کیسا؟ اگر اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ نماز میں کہہ کیا رہا ہے تو پھر وہ ایکسرسائز کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا. توجہ ہے یار سارے، بڑے دقیق مسائل کو میں نے ممبر سے چھیڑ دیا. اگر وہ معرفت نہیں رکھتا تو پھر اسے چاہیے کہ پہلے عرفان توحید حاصل کرے. عرفان توحید کے بعد جو سجدے کا لطف ہے وہ عام سجدے میں نہیں ہے. اگر اسے پتا ہو کہ وہ کون سی ذات ہے. اللہ اکبر. اب جملہ میری زبان پہ ہے تو میں کہوں گا، یہ آل محمد کا سجدہ خدا کو اتنا پسند کیوں ہے؟ یہ آل محمد کا سجدہ ذات احدیت کو اتنا پسند کیوں ہے؟ وہ علی علیہ السلام جسے دنیا خدا ماننے پہ تیار تھی، فرعون نے کتنی محنت کی کہ اسے خدا مان لیا جائے، شداد نے کتنی محنت کی کہ اسے خدا مان لیا جائے، قارون نے اپنے خزانے کس لیے لگا دیے کہ خدا مان لیا جائے، علی نے کتنی محنت کی کہ اسے خدا نہ مانا جائے. یا اللہ کو عرض کرنا چاہ رہے آصف بھائی، ہر وقت نفی کرتے رہے نا نصیری کی، توجہ ہے بھائی. اب علی محنت کر رہے ہیں کہ اسے خدا نہ مانا جائے. وہ دنیا جو اسے خدا ماننے پہ تیار ہو، جب اسے پیچھے ہٹا کے علی سجدہ کرے. یا اللہ کو عرض کرنا چاہ رہے آصف جوہری آپ سے، وہ اس لیے ان کے سجدے پسند کرتا ہے کہ وہ منزل عرفان پہ سجدہ کر رہے. اللہ اکبر. اور خدا کی قسم، اب علی کا وہ جملہ جو میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو، مولا متقیان فرماتے پروردگار تو بالکل ویسا خدا ہے جیسا علی چاہتا تھا. یہ محسوس کرنے والی بات ہے، تو ویسا خدا ہے جیسا علی چاہتا تھا. اب یہ جو جملہ ہے تو ویسا خدا ہے جیسا علی چاہتا تھا، اس میں بھی منزل عرفان ہے. بھائی مثال دے دیتا ہوں، دیکھیے اگر کوئی مجھ سے لو کیلیبر کا بندہ مجھے آرڈر کرے، مان لوں گا؟ بھائی اگر فرض کیجئے میں کسی آفس میں جاب کرتا ہوں، مجھ سے لو لیول کا جو میرا بندہ ہے وہ مجھ سے کہے کہ فلاں کام کر کے آؤ، میں کہوں گا بھائی تمہارا تو گریڈ ہی مجھ سے لو ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے؟ یعنی میرے ذہن میں ایک تصور ہے کہ کم از کم کیلیبر میں مجھ سے اتنا بڑا ہو تو مجھے حکم دے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کیلیبر میں اتنا بڑا ہو تو مجھے حکم دے کہ فلاں کام کر کے آ، تو پھر مجھے خوشی بھی ہو کہ مجھے فلاں شخص نے کہا ہے، میں اسے اوبے کروں گا، میں اسے مانوں گا. وہ مجھ سے بڑا ہے، عقل میں، فکر میں، قد میں، عہدے میں وہ مجھ سے اتنا بلند ہے کہ میں اسے اوبے کرنا چاہیے مجھے. پروردگار تو بالکل ویسا خدا ہے جیسا علی چاہتا تھا. یعنی علی کی منزل عرفان یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ علی جس کے آگے سر رکھے وہ تو ہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق امام علی ولی اللہ، نعرہ حیدری. پروردگار تو بالکل ویسا خدا ہے جیسا علی چاہتا تھا. اگلا جملہ سنو گے؟ پروردگار اب مجھ کو بالکل ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے. ہاں اللہ اکبر. اللہ منزل عصمت پہ ہو کے علی کہہ رہے، مقام عصمت پہ ہو کے علی کہہ رہے پروردگار اب مجھے ایسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے. ہم سب کی عبادتیں خدا کی قسم غرض سے خالی نہیں. منزل عرفان پہ آؤ عبادت کے لیے، ہماری عبادتیں غرض سے خالی نہیں. پریشان ہوئے نوافل پڑھنے لگے. اچھا کوئی دو رائے نہیں کہ پریشانی میں بھی اسی کے آگے ہاتھ جڑتے ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، لیکن غرض تو ہے نا. بھائی پریشان ہوئے ذات احدیت کے سامنے جھکے، پریشان حال ہوئے اس کے سامنے جھک گئے.
معاشی پرابلم آئی اس سے دعا کی، نوافل پڑھے، نماز کو قائم کیا، سجدہ کیا، دعا کر لی، اس کے آگے جھک گئے. توجہ ہے؟ غرض تو ہے نا کہیں بھئی دو طرح سے ہی ہوتی ہے نا، دو طرح سے کسی کو مانا جا سکتا ہے. یا تو اس کا کیلیبر اتنا بڑا ہو کہ آپ کو ڈر ہو کہ کہیں سسپینڈ نہ کر دے. توجہ ہے سارے صاحبان؟ تھوڑے تھوڑے بابا نال نال جڑی جو پیچھے بندے کھلتے ہیں ذرا بھائی جنہوں مہربانی کی سلوات پڑھ لیجئے سارے احباب مل کے، اور تھوڑا سا اگر آگے بڑھ جائیں گے تو دیگر احباب جو تشریف فرمائیں. تھوڑے تھوڑے کیا مل کے سارے احباب درود پڑھ لیجئے جو جس